وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک شہر تھا، وہاں کا دستور یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور سال کے بعد جب بادشاہ کی مدت مکمل ہو جاتی تھی تو اس کو زنجیریں ڈال کے دریا کے پار ایک جنگل تھا، اس جنگل میں وہ درندوں کے سامنے چھوڑ آتے تھے، اور درندے اس بادشاہ کو نوچ نوچ کے کھا لیتے تھے۔ اور جب وہ پرانے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ کر دوبارہ دریا کے کنارے آتے تھے تو دریا کے کنارے پہ جو پہلا شخص ان کو سورج نکلنے کے بعد نظر آتا تھا، اس کو وہ اپنے آنے والے سال کے لیے نیا بادشاہ بناتے تھے۔ اور جب وہ کسی نئے بندے کو بادشاہ مقرر کرتے تھے، ساتھ اس کو یہ بتاتے بھی تھے کہ ہم تمہیں 1 سال کے لیے بادشاہ بنا رہے ہیں، اور سال کے بعد تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو پہلے بادشاہوں کے ساتھ ہوا ہے، کہ تمہیں زنجیریں ڈال کر سامنے جنگل میں درندوں کے سامنے چھوڑیں گے۔ یہ ان کا دستور کئی سالوں سے چلتا رہا۔ 1 سال ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زنجیریں ڈال کر جنگل میں چھوڑا، درندے اس کو نوچ نوچ کے کھا گئے۔ اب جب وہ اپنے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ کر واپسی دریا کے کنارے پہنچے تو جو پہلا شخص ان کو نظر آیا وہ ایک مسافر تھا، اور وہ تجارت کاروبار کی غرض سے اس شہر میں آیا ہوا تھا۔ اب وہ بستی والوں نے اس تاجر کو، مسافر کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو ہمارا نیا بادشاہ ہے، اور 1 سال کے بعد تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو پہلے بادشاہوں کے ساتھ ہوا، اور بتایا نہ کہ کیا سلوک کرنا ہے۔ اس مسافر نے، تاجر نے کہا کہ دیکھو میں یہاں پہ صرف ساز و سامان خریدنے آیا ہوں، میں بادشاہت کا نظام نہیں جانتا، تو لہذا میری طرف سے معذرت قبول کرو، کسی اور کو بادشاہ بنا لو۔ علاقے والوں نے کہا جو ہمارا دستور نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، جو شخص پہلا نظر آئے گا وہی نیا بادشاہ ہوگا، اور تم صبح سورج نکلنے کے بعد پہلے شخص ہو جو دریا کے کنارے آئے ہو، لہٰذا ہم تمہیں ہی نیا بادشاہ بنائیں گے۔ اس نے کہا میں بالکل نہیں بنتا۔ ساتھ انہوں نے دوسری شرط بھی بتائی کہ جب سال مکمل ہو جائے گا تو زنجیریں ڈال کر تمہیں جنگل میں چھوڑ بھی آئیں گے، اور درندے تمہیں نوچ نوچ کے کھا بھی لیں گے۔ اس نے کہا اب تو میں بالکل بادشاہ نہیں بنتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم نہیں بنو گے تو ہم تمہیں زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے، تمہیں بادشاہ بننا پڑے گا۔ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اگر میں 1 سال کے لیے تمہارا بادشاہ بن جاؤں تو سارا سال جو میں کہوں گا وہی کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل تو ہمارا بادشاہ ہوگا، تیرا ہی حکم چلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا 1 سال کے لیے بادشاہ بنتا ہوں۔ انہوں نے اس بندے کو لیا، بادشاہ کے محل میں لے کے آئے، اس کو تخت پر بٹھایا۔ اس نے سب سے پہلے ایک فوج بلائی اور کہا کہ دریا کے پار جو جنگل ہے، اس جنگل میں جتنے بھی درندے ہیں سارے قتل کر دو۔ اب بادشاہ تھا، اس کا حکم تھا، اس کے کہنے پہ سارے درندوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس نے ایک فوج اور تیار کی، اس نے کہا جنگل میں جاؤ، جتنے درخت لگے ہوئے ہیں سارے درخت بھی کاٹ دو۔ بادشاہ تھا، اس کا حکم مانا گیا، سارے درخت بھی کاٹ دیے۔ اس نے تیسری فورس بلائی، اس نے کہا کہ اس جنگل کے اندر ایک خوبصورت محل تیار کرو۔ مستری لگ گئے اور محل تیار کرنا شروع کر دیا۔ چوتھی فورس بلائی، اس نے کہا کہ جس جگہ میرا محل تیار کیا جا رہا ہے اس کے ارد گرد نہریں نکالو اور اس میں آبشاریں چلاؤ تاکہ محل خوبصورت بن جائے۔ اب درندے مار دیے گئے، درخت کاٹ دیے گئے، محل تعمیر کر دیا گیا اور نہریں نکال دی گئی۔ جب یہ سارا کام پورا ہوا تو سال مکمل ہو گیا۔
اب علاقے کے لوگ زنجیریں لے کے بادشاہ کو پکڑنے کے لیے آئے کہ آؤ تمہیں ہم اس جنگل میں چھوڑ کے آئیں۔ تو جب بادشاہ کے پاس لوگ زنجیریں لے کے پہنچے تو بادشاہ نے کہا مجھے جکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ ساری بستی حیران کہ ہر بادشاہ تو چیخیں مارتا تھا کہ مجھے نہ لے کے جاؤ، لیکن یہ پہلا بادشاہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ تو لوگ کہنے لگے کہ تمہیں بڑی خوشی ہے آگے جانے کی۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے جو بادشاہ آئے تھے وہ تخت پر بیٹھ کے یہیں کا سوچتے رہے، اور میں نے یہاں بیٹھ کے اس گھر کا سوچا جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا۔ یہی انسان کی حقیقت ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو صرف دنیا بنانے میں سوچتا ہے، اس گھر کا نہیں سوچتا جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اس نے تخت پر بیٹھ کے اس گھر کا سوچا کہ سال بعد جو میرا سلوک ہونا ہے میں جا کر اس کی تیاری کروں۔ اس نے 1 سال صرف اس جگہ کی تیاری کی جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا، تو پھر اس کو جاتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کا جنازہ لوگ لے کر چلتے ہیں تو مومن کی روح پکار کر کہتی ہے کہ جلدی جلدی چلو، جا کر قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ مومن کی روح جلدی قبر میں جانے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، اور جب کسی بدکار کی روح ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ آہستہ چلو، مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے ہو۔ تو اصل انسان کی زندگی یہ ہے کہ وہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں رہ کر اس گھر کا سوچے جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ہم جتنے بھی احباب ہیں نا، صبح نکلتے ہیں تو اس پلاننگ کے ساتھ نکلتے ہیں کہ میں نے شام تک اتنی دیہڑی لگانی ہے، میں نے شام تک یہ چیز بنانی ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سب ذی شعور ہیں، صلاحیت والے ہیں، عقل مند ہیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ اس جملے پہ توجہ کریں۔ جو بندہ پاکستان سے کمانے کے لیے سعودیہ یا دبئی یا کسی بھی ملک جاتا ہے، اب وہ رہتا سعودیہ میں ہے، کھاتا وہیں پہ ہے، پیتا وہیں پہ ہے، رہتا وہیں پہ ہے، لیکن وہاں جو پیسہ کماتا ہے وہ پیسہ کما کے پاکستان کیوں بھیجتا ہے؟ جبکہ رہتا وہیں پہ ہے، کھاتا پیتا سوتا جاگتا سب کچھ اس کا وہیں پہ ہے، لیکن وہ پیسہ کما کما کے پاکستان بھیجتا ہے۔ آپ اس بندے سے پوچھو یار تو ساری زندگی تو وہاں گزار کے آیا، ایک بندہ 30 سال 35 سال کوئی 40 سال، کیونکہ ہمارے پاکستانی صرف مرنے کے لیے پاکستان واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جینے کے لیے پاکستان نہیں آتے۔ اب اس نے ساری زندگی وہاں پہ گزاری، لیکن اس نے 40 سال وہاں جو کمایا اس نے پاکستان کیوں بھیجا؟ اس کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے جانا تو اپنے ملک میں تھا، اگرچہ میں نے کمائی کہاں پہ اور کی ہے، لیکن میں نے سب کچھ کما کے اس گھر پہ لگایا جہاں پہ میں نے جا کے رہنا ہے۔ تو یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ وہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں رہ کر اس گھر کا سوچے جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ ہم اس گھر سے باہر نہیں نکل رہے جہاں پہ ہم خود رہتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ رب بے نیاز ہے، جس کو چاہے جب مرضی لے جائے۔ دنیا میں انسان کے آنے کی خبر 9 ماہ پہلے مل جاتی ہے کہ 9 ماہ کے بعد کوئی انسان دنیا میں آئے گا، لیکن واپس جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے صوفیاء لکھتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو قبر کی تیاری نہیں کرتا۔ اس سے بڑا بے وقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں پایا جاتا کہ جس کو اس بات کا یقین ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اختلاف ضرور ہوگا، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ باقی کائنات کے ہر مسئلے میں اختلاف ہے، موت کے بارے میں دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اس لیے زندگی کا پہلا خلاصہ یہ یاد کریں کہ جس گھر میں ہمیشہ کے لیے جانا ہے نا اس گھر کی تیاری کریں۔ میں کل کلاس پڑھا رہا تھا تو مجھے ایک بچے نے بات سنائی، ابھی تک وہ میرے بات ذہن سے نکل نہیں رہی۔ کہنے لگا استاد جی میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ نا گورگن قبر نکال رہا تھا،
دو قبریں نکال رہے تھے. کہتے ہیں وہ جو دو قبریں نکال رہے تھے اتفاق سے پہلے وہاں پہ قبریں بنی ہوئی تھی. کہنے لگا استاد جی ایک قبر سے صرف اور صرف 3 ہڈیاں نکلی اور دوسری قبر سے صرف اور صرف کفن نکلا، وہاں پہ جسم تھا ہی نہیں. ایک لمحے کے لیے توجہ تو کرو یار. میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو مجھے کوئی ایک نیکی تو ایسی ملنی چاہیے نا جس کے سہارے میں یہ کہہ سکوں کہ یار شاید اللہ اس کے صدقے بخش دے گا. زندگی گزار دی ہے لیکن اس گھر کی تیاری کرو جہاں پہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے. ایک بات میں نے کر لی، 2 باتیں آپ سے باقی ہیں. ہم زندہ بندے کو سہارا نہیں دیتے اور مرنے کے بعد اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ روٹی ہماری بنتی ہے. زندہ بندہ دوائی کے پیچھے مر جاتا ہے، علاج کے پیچھے مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد خاندان میں شور کیا ہوتا ہے؟ روٹی ہماری بنتی ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، زندہ بندے کو سہارا دینا اس کا اجر سنیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے کو کندھا دے کے 40 قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے. یار مردے کو سہارا دو تو ماضی کا گناہ بچتا نہیں ہے، اور کوئی زندہ کو سہارا دے دو. جنازے کو کندھا دینا یہ مستحب عمل ہے، مل جائے تو ثواب ہے، نہ ملے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن زندہ بندے کو دھکا مارنا حرام ہے. ہم زندہ بندے کو دھکے مار مار کے جنازوں کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں. اس واسطے زندہ بندے کی قدر کریں. جب تک بندہ زندہ ہوتا ہے ہم اس سے کلام نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد اس کی چارپائی ہلا ہلا کے پوچھتے ہیں تو بولنا کیوں نہیں؟ جب وہ بول سکتا تھا تب اس سے بولے. آپ حدیث پاک توجہ کے ساتھ سنیں، پھر شاید آپ کے دل میں میری بات اترے. کائنات میں سب سے بڑا دشمن بھلا کون ہوتا ہے؟ جو ہماری اولاد کو اذیت دے. انسان بعض اوقات اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس نے اولاد کو اذیت دی ہو نا، انسان اس کو معاف نہیں کرتا. اور بالخصوص کسی نے ہماری بیٹی کو اس کے سسرال والوں نے اذیت دی ہو تو ساری زندگی دل سے وہ بات نہیں نکلتی. لیکن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریم عادت پہ قربان جاؤں. آپ حدیث پاک سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلی تو ایک کافر تھا، اس کا نام تھا حبار بن اسود. اس کو پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں وہ ہجرت کے لیے مکے سے نکل گئی ہیں اور وہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. اس شخص نے گھوڑا لیا، ہاتھ میں نیزہ لیا، اور جس اونٹنی کے اوپر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہو کے مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں بچہ بھی تھا، حضور کا نواسہ بھی تھا. اب حبار بن اسود نے گھوڑا لیا، نیزہ لیا، اور یہ ان کے تعاقب میں نکلا، ان کے پیچھے بھاگا. اس حبار بن اسود نے جا کر سیدہ زینب کی اونٹنی کو نیزہ اتنی زور سے مارا کہ اونٹنی بل کھا کے گری اور سیدہ زینب زمین پر تشریف لے آئی، اور اتنی زور سے تشریف لائی کہ آپ کے شکم میں جو بچہ تھا اس کا انتقال ہو گیا. اب حضور کے نواسے کا انتقال ہوا، حضور کے نواسے کا. اور اس نواسے کے وصال سے سیدہ زینب کو اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا کہ صرف چند دنوں کے بعد سیدہ زینب کا بھی وصال ہو گیا. اب آپ تصور کریں، بیٹی کا قاتل ہو، نواسے کا قاتل ہو، انسان کہتا ہے تو میرے سامنے بھی نہ آیا کر. لیکن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت پہ قربان جب حضور نے مکے کو فتح کر لیا اور حضور فاتح ہو کر مکے میں داخل ہوئے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو معافی مانگے گا اس کو معافی ملے گی، لیکن جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. اب حضور نے سارا دن یہ بار بار اعلان کروایا کہ جو بھی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے گا، معافی مانگنا چاہے گا، اس کو معافی ملے گی، اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا. لیکن جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. اب حضور نے سارا دن یہ اعلان کروایا. جب رات ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، تو یہی حبار بن اسود جو سیدہ زینب کا قاتل تھا، حضور کے نواسے کا قاتل تھا، رات کی تاریکی میں اپنے چہرے کو چھپا کے، اتنا چھپایا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور چہرہ چھپا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول،
آپ نے سارا دن یہ اعلان کیا ہے کہ آج جو معافی مانگے گا اس کو معافی ملے گی، لیکن آپ کا ایک دشمن ایسا بھی ہے جس نے آپ کو بڑی اذیت دی ہے، وہ ڈر کے مارے آپ سے مل نہیں رہا، آپ سے معافی مانگنا چاہتا، لیکن اس کی اذیت بڑی بڑی ہے، تو کیا آپ اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ حالانکہ خود سامنے بیٹھا ہوا ہے، چہرہ ڈانپا ہوا ہے، اور پھر پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول، اے محمد، آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، بڑی اذیت دی ہے اس نے آپ کو، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، اگر وہ آ جائے تو کیا آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان سے آنسو بہنے لگے، فرمایا حبار بن اسود، بیٹیاں بھولا تو نہیں کرتی، تو ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھ، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کلمہ تو پڑھ، بیٹیاں تو نہیں بھولا کرتی۔ اب تصور کریں یار، جو بیٹی کا قاتل ہو، نواسے کا قاتل ہو، لیکن رسول کریم نے کیا کرا؟ اے حبار، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرے رب کا کام ہے۔ حضور کے چچا جو حضور سے سب سے زیادہ حضور ان سے اور وہ حضور سے پیار کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب شہید کیا گیا، ہندا نے آپ کا دل اور آپ کا گردہ نکال کر چبایا تھا، اور وحشی نے آپ کو قتل کیا تھا، اور آپ کی لاش کا مسلح کیا گیا تھا۔ مسلح کہتے ہیں کسی لاش کے ناک، آنکھیں، کان، ہونٹ سب کچھ کاٹ دینا، اور چہرے کا ہر عضو کاٹ کے الگ رکھ دینا، اس کو مسلح کہتے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلح کیا گیا، صرف شہید نہیں کیا گیا، ناک بھی کاٹا گیا، ہونٹ بھی کاٹے، آنکھیں بھی نکالی، کان بھی کاٹے، دل نکالا، گردے نکالے، ان کو چبایا کیا اس ہندا نے۔ لیکن جب حضور نے مکہ فتح کر کے اعلان کیا کہ جو معافی مانگے گا اس کو معاف کیا جائے گا، تو یہ ہندا کہنے لگی اے محمد، ایک وقت وہ تھا کہ سب سے برا گھر مجھے تیرا لگتا تھا، لیکن آج تیری یہ عادت دیکھ کے میں اعلان کرتی ہوں کہ کائنات میں سب سے حسین مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ لیکن یار، ہم زندہ بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مرنے کے بعد ہم سب معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس حدیث کے الفاظ کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں اعلان تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو طائف والوں نے آپ کو اتنی اذیت دی تھی، آپ میری طرف توجہ کریں گے تو آپ کو حدیث سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ آپ نے جب ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے پانی طلب کیا، اور جب آپ کو پانی کا پیالہ دیا گیا، توجہ میری طرف کرنی ہے، ابھی حضور نے پیالہ اپنے قریب کیا تھا کہ ہونٹوں پہ لگانے سے پہلے وہ سارا پانی خون سے بھر گیا تھا۔ حضور کے سر انور سے اس قدر خون بہہ رہا تھا، اور اس دن جو حضور نے نالین مبارک استعمال کیے تھے نا، جیسے ہمارے شوز ٹائپ نہیں ہوتے، اس طرح کے نالین مبارک حضور نے استعمال کیے تھے، اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور کے سارے نالین خون سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ نالین پہن کر چلنا مشکل ہو گیا، اس قدر ظلم و ستم کیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اور سانس لینے لگے تو دو طائف کے باشندے، دو بدماش لڑکے پھر آگے بڑھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلوں میں ہاتھ دے کر نعوذ باللہ گھسیٹنے کی جسارت کرنے لگے۔ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول آپ ابھی حکم کریں، یہ دو پہاڑ ہیں، یہ دو پہاڑ آپس میں ایسے ملاؤں گا کہ پوری کی پوری بستی کا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ پہ، فرمایا اللہم اہدی قوم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ یار اس قدر اذیت برداشت کرنے کے بعد پھر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یار ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا ہے نا، آپ اعلان نبوت کرنے سے پہلے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ جنگل سے بکریاں لے کے گزر رہے تھے کہ ایک بکری ریوڑ سے جدا ہوئی اور جنگل کی طرف بھاگ گئی، اور جب جنگل کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے، اور بکری اتنا بھاگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج گئے، چل کے پاؤں متورم ہو گئے، سوج گئے، اور جب بکری تھک ہار کے کھڑی ہو گئی نا، آپ مجھے بتائیں جانور تنگ کرتا ہو تو اس کو چھڑیاں پڑتی ہیں،
اور بندہ اگر اس کے پیچھے اتنا چلا ہو کہ پاؤں بھی سوج جائے تو بتائیں اس جانور کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے. لیکن جب بکری تھک کر کھڑی ہو گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی پشت سے مٹی صاف کی اور پھر اس کی پشت کو بوسہ دیا اور جملہ سنے. کہنے لگے اے بکری، اے شات، شات عربی میں بکری کو کہتے ہیں، کہا اے بکری مجھے اپنی فکر تو نہیں، تو اتنا کیوں بھاگ رہی تھی، تو اپنے آپ کو کیوں تھکا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے بعد جبریل امین کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ جملہ اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ ابھی ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں. آپ ابھی ابھی اعلان نبوت کریں. آپ نے اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار کیا، رب کا حکم ہے کہ آپ اعلان نبوت فرما دیں. یار انسان ایک لمحے کے لیے سوچے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے دل سے نرمی چھن جائے وہ سمجھ لے کہ کائنات کی ساری بلائیاں اس سے چھن گئی ہیں، اس کو دنیا کی اور کوئی بلائی نہیں مل سکتی. اس واسطے اپنی زندگی میں معاف کرنا سیکھیں. اب ہمارے ذہن میں بات بلا کیا آ رہی ہے، مولوی صاحب نو کی پتا ہوئے ساڑھے رشتہ دار کی ہو جانے، انہوں نے کی پتا ہوئے ساڑھے نہ کی ہویا. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یار، آپ توجہ تو کریں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا نا، اس بات کو سمجھ لیں گے تو شاید آپ کو انسان کی فطرت سمجھ میں آ جائے. زمین سے جو مٹی لی گئی ہے آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے وہ 60 قسم کی مٹی تھی. 60 قسم کی مٹی لے کر اس کا جو گارا بنایا گیا اس سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا. اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی بہت زیادہ سخت مزاج ہے، کوئی کم سخت مزاج ہے، کوئی بہت میٹھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو منہ نہیں لگاتا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کسی شکل کا ہے، کوئی کسی شکل کا. کیوں کہ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے تیار کیا گیا وہ 60 قسم کی تھی. اسی نسبت سے آدم علیہ السلام کی اولاد کے مزاج بھی مختلف ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس انسان کی تخلیق ہی اس مٹی سے ہو گئی ہے آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم بھلا کیا کہتے ہیں، انہیں میری گل نہیں منی میں تا نہیں نہ بولدا. یار اگر وہ بات مان ہی لیتا تو جھگڑا کس بات کا تھا. ہم دوسری بات کہتے ہیں او میری اے شرط مننے تے میں صلح کراں گا. یار اگر اس نے آپ کی شرط ماننی ہی ہوتی تو جھگڑا پہلے کیوں ہوتا؟ جھگڑا تو ہوا ہی اس لیے تھا کہ جو بات آپ کہتے ہیں وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر آپ شرائط رکھ کے صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ جھگڑا تو ہوا ہی اس لیے تھا کہ جو بات وہ کہتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور جو بات آپ کہتے ہیں وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی. جھگڑا تو تھا اسی بنیاد پہ. میں بایزید بستامی کا ایک قول سنانے لگا ہوں، اگر آپ نے میری گفتگو کے اس نقطے کو سمجھ لیا تو شاید آپ کی گفتگو جو میں کر رہا ہوں آپ کی بالکل سمجھ میں آ جائے گی اور آنے والی زندگی گزارنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. میں اس نقطے پہ آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، بڑا طویل سفر کر کے آیا ہوں، لیکن مجھے آپ نے کوئی نصیحت کرنی ہے. سفر میں نے بہت کیا ہے، آپ کا بڑا شہرہ سنا تھا، بڑی شہرت سنی ہے، آپ کا بڑا نام سنا ہے، تو مہربانی کریں کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں کہ وہ میرا بھلا ہو جائے. سفر بڑا کیا ہے، نام آپ کا بڑا سنا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تمہیں 2 نصیحتیں ہیں. اب آپ نے وہ 2 نصیحتیں بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا پہلی نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی خدا نہ بننا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی رسول نہ بننا. کہنے لگا بابا جی کوئی نصیحت کریں، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھلا کوئی انسان بھی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا کوئی انسان بھی رسول بننے کی کوشش کرتا ہے؟ تو میں بیٹا تیرے لیے یہی 2 نصیحتیں ہیں کہ زندگی میں کبھی خدا نہیں بننا اور زندگی میں کبھی رسول نہیں بننا. کہنے لگا بابا جی کو مہربانی کریں، کوئی نصیحت کریں، جو میرے کام ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہوں. اس دور کے سفر بھی آسان نہیں تھے، اتنا سفر کیا تو کوئی نصیحت تو کریں. آپ جلال میں آ گئے. تو میں تیرے لیے یہی 2 نصیحتیں ہیں کہ زندگی میں کبھی خدا نہیں بننا اور زندگی میں کبھی رسول نہیں بننا. کہنے لگا حضور اگر یہی بات تو سمجھائیں، بندہ کون سا بندہ خدا بننا چاہتا ہے؟ اب آپ نے اس جملے پہ توجہ دینی ہے.
حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے بیٹا سن، یہ صرف اور صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی یہ نہ کہنا جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، یہ صرف خدا کی شان ہے، اس کے پاس رہنے دو۔ آج انسان کے 99% اختلاف اسی بات پر ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ نہیں مانتا، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ کہا یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو، کیوں؟ ہونا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس واسطے پہلی نصیحت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی خدا نہ بننا، کبھی یہ نہ کہنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، کیوں؟ ہونا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پہلی نصیحت کیا ہے کہ زندگی میں کبھی خدا۔ نمبر 2، زندگی میں کبھی رسول نہ بننا، کبھی رسول نہ بننا۔ کہنے لگا حضور کوئی رسول بن سکتا ہے؟ رسول تو اللہ بنائے تو بنتا ہے، اور رسول کریم کے بعد تو کوئی رسول نبی آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا سن، یہ صرف اور صرف رسول کی شان ہوتی ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ جس نے میرا انکار کیا وہ اسلام میں نہیں رہا۔ یہ بیماری آج کل مولویوں کو لگ گئی کہ جو میری بات نہ مانے وہ اسلام سے نکل گیا۔ کہا یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو تیرے لیے یہی 2 نصیحتیں ہیں، زندگی میں کبھی خدا نہ بننا اور زندگی میں کبھی رسول نہ بننا۔ اس بات کو تھوڑی سی دل میں جگہ دینے کے بعد ہم اپنی ذات کے اندر اتر کے دیکھیں۔ ہمارے خاندانی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، سماجی، سیاسی جتنے بھی اختلافات ہیں وہ کس بات پر ہیں کہ یار جو میں کہتا ہوں وہ مانتے نہیں ہیں۔ یار یہ صرف خدا کی شان ہے، اس نے جو چاہنا ہے نا صرف وہی ہونا ہے۔ اپنے آپ کو اس پیمانے سے نیچے لے کے آئیں کہ یار ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہونا وہی ہے جو میرے رب کی ذات نے چاہنا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس واسطے آخری حدیث پاک میری اس موضوع کی، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ اچھا ہو۔ اب حدیث پاک توجہ سے سنیے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت اس کے محلے میں بھیجتا ہے، جا کر سن کر آؤ لوگ مرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ توجہ کرنی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے بارے میں کیا کہنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ الفاظ کا مطلب سمجھیں۔ فرشتے اترتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جو لوگ دریوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کی باتیں سنتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، مالک و مولا تیرے بندے مرنے والے بندے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بندہ بڑا خڑوس دماغ تھا، بڑا سخت رویہ تھا، لوگ بڑی اذیت میں تھے اس سے، شکر ہے محلے میں سکون ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ رہنا، میں نے بندوں کی گواہی پہ اس بندے کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ دوسری جماعت آتی ہے، مالک بندے کہتے بندہ بڑا نیک سی یار، کبھی محلے میں کسی رشتے کو اذیت نہیں دی اس نے، جب بھی گزرتا تھا اچھے اخلاق سے ملتا تھا۔ رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے بندوں کی گواہی پہ بندے کو جنت دے دی ہے۔ اب جنت اور دوزخ کا فیصلہ کس کی گواہی پہ ہوا؟ بندوں کی گواہی پہ۔ ہم تصور کریں جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیسا خیال رکھتے ہیں، ہمارے بارے میں کیسی گواہی دیں گے۔ ایک بندہ تھا، وہ ایک گلی کے کنارے سے گزرا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں یار وہ نہیں صحیح ہوتا تو میں کیا کروں۔ وہ گلی کے کنارے سے گزرتا، ایک دکاندار کو وہ روز سلام کرتا تھا، دکاندار روز کو گالی نکالتا تھا، اس نے روز سلام کرنا، اس نے روز گالی نکالنی۔ ایک دن ایک بابا جی نے سلام کرنے والے کو روکا، کہنے لگا پتر تو روز سلام کرتا ہے، صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ روز تجھے گالی نکالتا ہے، تو سلام کرنا چھوڑ دے، کیوں گالیاں سنتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی اگر وہ میری اچھی عادت دیکھ کر اپنی بری نہیں چھوڑتا تو میں اس کی بری دیکھ کے اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ دوں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ انج کرتا ہے۔ حضرت ابو احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرا چچا کا بیٹا ہے، میں ہر بار اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ ہر بار مجھے اذیت دیتا ہے، اب میں نے قسم کھا لی ہے جیسا وہ کرے گا ویسا ہی کروں گا۔ اور تقریباً خاندان کے ہر فرد نے یہی قسم کھائی ہوئی ہے، جنہ کے او ملے گا انہ کے میں ملاں گا، جو او کرے گا وہی
میں کراں گا۔ میرے حضور مسکرا پڑے، فرمایا ابو حفص ایسا کر جا کے قسم کا کفارہ دے اور صلح کر لے، جا قسم کا کفارہ، قسم توڑ دے، صلح کر لے، اس کو معاف کر دے۔ انگ یاری دا، رشتہ داری جو ہوتی ہے نا، انگ یاری دا پالن اوکھا، انگ یاری دا پالن اوکھا، جیویں تند سوتر دی کچی۔ سوتر ہوتا ہے نا دھاگا، ایک بندہ دائیں کھینچے دوسرا بائیں کھینچے تو کھینچنے سوتر کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اچھا اگر ایک بندہ کھینچ رہا ہے دوسرا اس کو ڈیل دے تو سوتر ٹوٹتا نہیں۔ درویش نے رشتہ داری کو سوتر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، وہ کہتا ہے انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے دوجا چھڑدا جاوے ایتا رہندی جے پکی۔ یہ کوئی کہ جی میں برابر کی کھینچوں گا سوتر ٹوٹ جائے گا، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ ہم نے ہر رشتہ برابری پہ رکھا ہوا ہے، او میرے بھائی ایک کھچے تو دوجا چھڑدا ہی جاوے ایتا رہندی جے پکی۔ برابر کی کھینچو کہ سوتر ٹوٹ جائے گا، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ اب ان الفاظ پہ غور کریں، یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ زمین سے کروڑوں میل دور ہے، کتنا؟ اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، سورج کا چہرہ نہیں ہے، سورج کا چہرہ آسمانوں کی طرف ہے۔ آپ تصور کریں سورج کی تپش کا، ابھی اس کی پشت زمین کی طرف ہے، اور جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، گرمی پھینکتا ہے، تو بندہ بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ زمین کانکریٹ کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سیمنٹ سب کچھ ڈال کے بنائی گئی ہے۔ سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو بندہ بغیر جوتے کے زمین پہ کھڑا، حالانکہ سورج کا چہرہ کہاں پہ ہے؟ آسمانوں کی طرف، اور اس کی پشت کہاں پہ ہے؟ زمین کے، اور زمین سے سورج کروڑوں میل دور ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس حدیث کو سننا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت والا دن ہوگا نا، سورج صرف اور صرف سوا نیزے پہ ہوگا، اور سوا نیزہ 10 فٹ بنتا ہے، یہ دیوار بھی غالباً 12 فٹ کی ہوگی۔ آج وہ کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اس دن صرف اور صرف سوا نیزے پہ ہوگا۔ اس سے اگلا جملہ سنیں، اس دن سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہوگا۔ آج پشت ہے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس دن رخ انسانوں کی طرف ہوگا، صرف سوا نیزے پہ سورج ہوگا۔ آج زمین کانکریٹ کی ہے، اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے لاؤ، زمین تانبے کی ہو، سورج سوا نیزے پہ ہو، سورج کا رخ انسانوں کی طرف ہو، انسانوں کے بدن پہ لباس ہی نہ ہو، اور انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہو۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں سے پل صراط لوگ گزریں گے، جہاں پل صراط سے لوگ اتریں گے نا، بالکل سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ پل صراط اور جنت کے درمیان حوض کوثر ہے، جہاں میں اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اب جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پل صراط سے اتریں گے تو پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اگر اس پیاسے کو 7 سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ پیاس کی شدت اس قدر ہوگی کہ 7 سمندر پینے کے بعد بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اتنا وہ ہلکارا ہوگا۔ لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا وہ میرے حوض کوثر سے ایک پیالہ پیے گا، دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، ایک پیالہ پیے گا۔ اب آپ نے نقشہ دوبارہ ذہن میں لانا ہے، سورج سوا نیزے پہ، اور سورج کا رخ انسانوں کی طرف، زمین تانبے کی، انسان کے بدن پہ لباس ہی نہیں، انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، اور پیاس کا عالم یہ ہے کہ سارا سمندروں کا پانی پی کر بھی اس کی شدت ختم نہیں ہوگی۔ ایک حوض کوثر سے پیالہ پیے گا، دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ اب اس حدیث پہ توجہ کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دروازے پہ اس کا بھائی صلح کرنے آیا اور اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے صلح نہ کی، تو صلح نہ کرنے والا قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آئے۔ پیاس کتنی تھی کہ 7 سمندر نہیں بجھا سکے، ایک حوض کوثر کا پیالہ کام آئے گا۔ تصور کرو، یا جس کو حضور نے ٹھکرا دیا، جس کو حضور کے ہاتھوں سے بھی جام نہ ملا، وہ کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی ذات کا جلال اس قدر ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات کا جلال اس قدر ہوگا،
سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس نے کلام کرنا ہے نا، وہ مدینے والے رسول ہی ہیں۔ اور اگر حضور نے کہا کہ میرے پاس نہ ہو تو کہاں جاؤ گے یار؟ اس واسطے اپنے رشتہ داروں کو نبھانا سیکھیں۔ زندگی میں ہم ان کو سہارا نہیں دیتے اور مرنے کے بعد کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے ایک بات کو یاد رکھیں، آخری میری گفتگو کی بالکل آخری بات ہے، اور اس کو آپ نے صرف سمجھنا ہے۔ ہم سب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، مسجد میں کوئی تنکا گر جائے تو سب اٹھا کے کیا کریں گے؟ کیوں؟ مسجد اللہ کا۔ اچھا، خانہ کعبہ جہاں پہ اس کا جو مطاف ہے، جہاں پہ طواف ہوتا ہے، وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہاں مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ ہندو مندر صاف کرتے ہیں، عیسائی چرچ، جو سکھ ہیں وہ گردوارہ، اور یہودی جو ہے وہ کلیسا، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کے معبود کا گھر ہے۔ ہم نے مسجد صاف کر لی، انہوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں صاف کر لی، کیونکہ سب کے نزدیک وہ ان کے خدا کا گھر ہے۔ لیکن رب نہ مسجد میں ہے، نہ کعبے میں، نہ مندر میں، نہ گردوارے میں، نہ کلیسا میں، نہ چرچ کے اندر۔ رب کہیں نہیں۔ کیوں؟ جو کسی جگہ میں سما جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ رب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ سما نہ سکے۔ ہم جو یہ جملہ بولتے ہیں نا، خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ بولنا کفر ہے۔ کیوں؟ جو جگہ میں آ جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ اس لیے جملہ یہ بولتے ہیں کہ خدا موجود ہے، جگہ کا قید اس کے ساتھ نہیں لگاتے کہ خدا جگہ میں موجود ہے۔ صرف یہ کہو خدا موجود ہے، خدا سن رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا جانتا ہے۔ اب مسجد، کعبہ، مندر، گردوارہ، کلیسا، چرچ سب کچھ صاف کر لیا۔ کیوں؟ ہر کسی کے نزدیک وہ اس کے خدا کا گھر ہے، لیکن خدا ان میں سے کہیں نہیں رہتا، لیکن سب نے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ اور جس دل میں خدا رہتا ہے نا، وہ دل سب نے گندا کر لیا۔ مسلمان ہو کے رب کا گھر گندا کر دیا۔ اس واسطے ہم بچپن میں کیا کہتے تھے؟ لڑائی لڑائی معاف کرو تے اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر مسجد نہیں، دل ہے۔ بڑے ہو کے سمجھے کہ اللہ کا گھر کون تھا صاف کرنا؟ لڑائی لڑائی معاف کرو تے اللہ کا گھر صاف کرو۔ مولانا رومی نے مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرنے جائے تو اس کو حج اکبر ملے۔ حج اکبر جو جمعے کے دن حج ہوتا ہے، ایک جمعے کی عید ہو گئی اور ایک حج کی عید ہو گئی، حج اکبر اس کو کہتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جب وہ حج کرے تو حج اکبر کرے۔ مولانا رومی نے لکھا کہ ایک مسلمان کے لیے حج اکبر کرنے سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنا دل صاف کر لے۔ آگے وجہ لکھی تو کمال کر دیا، کہا کعبے کا چکر اس لیے لگاتے ہو کہ وہاں سے ابراہیم اور اسماعیل گزرے ہیں، دل کو صاف اس لیے کرو یہاں سے رب کا گزر ہے۔ اللہ کا گھر صاف کرو یار۔ اگر اس دل کو گندا کر کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو سوچو انجام کیا ہوگا یار۔ معاف کرنا سیکھیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں پہلے بھیجے گا۔ مطلب کون؟ صلح کرنے والا جنتی ہو گیا۔ اب ہم بھلا کا سوچتے ہیں، شیطان کا وار بھلا گیا ہے، جب میں گیا تو انہیں بھلا کی کہنا ہے، اے جھوٹا سی تو ہی آیا ہے، ایسا ہی ہے۔ او میرے بھائی، جہاں پہ ہم نے جانا ہے اس گھر کی تیاری کرو، ورنہ قبروں سے صرف خالی کفن نکلا کرتے ہیں، خالی ہڈیاں نکلا کرتی ہیں۔ اس گھر کی تیاری کر لو یار۔ جب جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے نا، وہ صرف جنازہ نہیں ہوتا، اس بندے کی ساری زندگی کی ضد ساتھ پڑی ہوتی ہے، انا ساتھ پڑی ہوتی ہے، میں کیوں جاواں، میں کیوں کرا، انہیں انج کیتا۔ بعد میں بندے کی حالت بلا کیا ہوتی ہے؟ اس کا ہاتھ ایسے اٹھاؤ تو ایسے گر جاتا ہے۔ وہ خالی میت نہیں ہے، اس کی ساری زندگی کی ضد ساتھ پڑی ہوئی ہے، ناراضگی ساتھ پڑی ہوئی۔ کبھی غور سے نا، کبھی غور سے جنازہ پڑھنے سے پہلے غور سے میت کو دیکھنا کہ یار انسان کی اوقات ہی کیا ہے، انسان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ یہ اپنے ساتھ سب کچھ لے کے چلا گیا۔ ہم زندگی میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتے اور مرنے کے بعد اسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ چھوڑ دو یار یہ کام۔ رشتہ داروں کو سینے لگانا سیکھیں یار۔ جنازے اپنوں کے کندھوں پہ اچھے لگتے ہیں، غیروں کے سہارے جنازے اچھے نہیں لگتے۔ اس واسطے آپ کے بہت بڑے بڑے اختلاف ہوں گے، لیکن آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے صلح نہ کی وہ حوض کوثر پہ پانی پینے نہ آیا۔ رسول کریم کی ناراضگی مول نہ لو یار۔ اپنی اولاد کو دین دیں، دین دیا ہوگا تو مرنا آسان ہوگا۔ جس اولاد کو دین نہیں نہ دیتے، جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے نا، جوان بیٹے باپ کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں آ کے ابو کو غسل دے دو،
1.5 کروڑ کا گھر، 2 کروڑ کا گھر، 50 لاکھ کی گاڑی، اس سے بڑا غریب مرا ہی کوئی نہیں ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں کیا کمایا؟ اس سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں مرا۔ جس اولاد کی خاطر ساری زندگی گزار دی ہے، وہ تو باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1000 روپیہ اجرت دے کے نا سگے باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے۔ باپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ جس اولاد پر آپ کو مان ہے، جس صابن سے باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، بچے وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے، کفن کا بچا ہوا کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ ہم کس گمان میں ہیں؟ اولاد کو دین دیں، مرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر دین نہ دیا تو مرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ آپ تصور تو کہ جس اولاد کے لیے سارا کچھ کر لیا، ایک لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں، بیٹھے بیٹھے سوچیں یار آج آنکھیں بند کرنی پڑ گئی تو کیا میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے؟ میرے لیے دعا کرنے کے بھی قابل ہے؟ مدرسوں میں جا کے پڑھے ہوئے قرآن لا کے باپ کا ختم دلوایا جاتا ہے۔ میرا باپ سارا کچھ میرے لیے برداشت کرے، اور جب میرے باپ کو قرآن کی حاجت ہو، میں جا کے مدرسے میں مولویوں کو ترلے کروں؟ میں اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں پڑھتا؟ ہم نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے نا، ہم نے ان کو چند دیگوں میں بند کر دیا۔ ہم نے سمجھا برادری جمع کرو، 2 دیگیں پکاؤ، مرنے والوں کا احسان پورا ہو گیا۔ ظلم نہ کرو یار۔ 6 بار مشورہ ہوتا ہے، کھانا کیا پکانا ہے، کس کس کو بلانا ہے، پروگرام کرنا کہاں ہے۔ کیا کبھی اولاد نے بیٹھ کے یہ کہا کہ چلو سارے بیٹھ کے باپ کے لیے ماں کے لیے قرآن کے سپارے پڑھ لیں؟ کیوں ظلم کرتے ہو یار آپ لوگ؟ اپنے مرنے والوں سے یہ ظلم نہ کرو، ورنہ کل کو ہم فاتحہ کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ اور جو رسم و رواج ہم بڑے سب بڑے، میں شامل ہوں اس میں، ہم اپنے بچوں کو دے کے جا رہے ہیں نا، کل کو ہم اپنے لیے فاتحہ کے لیے بھی ترسیں گے۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، جملہ دے کے جا رہا ہوں، کبھی بیٹھ کے سوچئے گا۔ ہم نے اولادوں کو رسم و رواج اس قدر دے دیے ہیں کہ جب ماں اور باپ قبر میں حساب میں پھنسے ہوتے ہیں نا، بیٹا اور بیٹی گھر چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ کاش اولاد کو یہ نصیحت اور وصیت کر کے مرتے کہ بیٹا چنوں والے چاول یا بریانی پکے یا نہ پکے، تیری ماں یا تیرا باپ جب قبر میں حساب میں پھنس جائے نا، اس کے سرانے بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع پڑھ لینا۔ وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو حاجت ہے کہ میری اولاد میرے لیے کچھ کرے۔ اولاد کیا کر رہی ہے؟ دریوں پہ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے۔ ہم تو اتنے، میں اپنی طرف اشارہ، ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں، کسی کی فاتحہ پہ جائیں نا، دریوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا دریاں بچھاتے کیوں گھر والے؟ کہ جو آئے گا اس کے ساتھ فاتحہ کر لیں گے۔ سارا دن وہاں پہ اخبار پڑھ کے رکھو، کون سی فاتحہ ہوتی ہے؟ سارا دن وہاں بیٹھ کے موبائل چلائیں گے، کون سی فاتحہ مرنے والے کے لیے ہو رہی ہے؟ اور ظلم کی انتہا بھلا کیا؟ نیا بندہ آئے گا، دعا کر لو جی، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کوئی نہیں مانگ رہا، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہاتھ پھیریا کہ نہیں پھیریا، ایک نے ہاتھ پھیرا سب نے پھیر لیے۔ وہ جس سے مانگا اس کو دھوکہ دیا، یا جس کے لیے مانگا تھا اس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہم تو مرنے والوں کے لیے خالص دعا بھی نہیں مانگتے، اور کل کو اپنے لیے فاتح کی توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بچوں کو یہ نصیحت کریں، میرے نبی پاک کا حکم ہے جب مردے کو دفن کرو، کم از کم اس کی قبر پہ اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب ماں باپ بیچارے وہاں پہ قرآن کے لیے، نماز کے لیے ترس رہے ہیں، اور بچہ گھر میں ٹینشن لے کے لیٹا، صبح کلوں کے لیے چنے بھی لانے ہیں، فروٹ بھی لانا ہے۔ جتنا فروٹ ماں باپ کے چیلم پہ ہوتا ہے نا، کاش اتنا فروٹ ان کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ مرنے کے بعد کمرے کے کمرے فروٹ سے بھرے ہوں گے، اور سارے رشتہ دار فروٹ لے کے پہنچے ہوں گے چیلم پہ۔ کاش جو بندہ دوائی کے پیچھے مر گیا ہے نا، یہ فروٹ کے پیسے اس کی دوائی پہ خرچ کیے ہوتے ہیں۔ یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے واسطے رسم و رواج سے باہر آ جاؤ۔ انسانیت کے اوپر اتنا ظلم نہ کرو۔ انسان سسک کے مر رہے ہیں، اور ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دے دیا، مرنے کے بعد 50,000 کی دیگوں کے لیے قرضہ دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں 20,000 کا اس کا علاج کروانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے ہم؟ کیا ہم انسانوں کو اچھا سمجھنے کے لیے ان کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے انسانیت کے اوپر یہ ظلم نہ کریں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں، ہم سب ہی شامل ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ رسم و رواج بند نہ کیے تو کل کو ہم دعاؤں کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ یار اولاد کو دین دیں، دین
دین نہیں دیا نا تو کل کو غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ بیٹوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، دین منع نہیں کرتا، دین تنگ نظر نہیں ہے، جو تنگ نظر ہو وہ دیندار ہی نہیں ہوتا، لیکن اتنا دین تو دے دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ آپ بتائیں مرنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آتے ہیں؟ بیٹا انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سوچو بیٹا اگر عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو، آپ ایک مولوی ڈھونڈ رہے ہو، پیچھے سینکڑوں لوگ ہاتھ باندھ کے وہ کھڑے ہیں جن کے سینوں میں قرآن اور حدیث ہے۔ جب وہ کہیں گے اللہ اس کو بخش دے، سناؤ مرنے کا مزہ آیا کہ نہیں آیا یار؟ اس لیے اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دے دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ساروں نے زندگی گزار رہی ہے، اولاد کے لیے جوڑا ہے نا، آج جا کے سوچنا وہ اولاد میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ مجھے کم از کم نہلائے گی بھی کہ نہیں نہلائے گی۔ اولاد کو چوم چوم کے سینے لگا لگا کے جوان کیا ہے نا، وہ تو باپ کی میت کو یوں ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ جو باپ کے بدن سے کپڑے اترتے ہیں نا، اس کو اولاد یوں اٹھاتی ہے، یوں پورا ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو دین دیں، دین دیا ہوگا تو مرنا آسان ہو جائے گا۔ اس واسطے دو باتیں میں نے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ کا گھر صاف کر کے صلح کر لو، صلح نہ کی تو حوض کوثر پہ پانی میسر نہیں آئے گا یار۔ معاف کرنا سیکھیں، نبی پاک نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا، ٹھیک ہے؟ آپ بتاؤں آپ کتنے دکھی لوگ ہیں، آپ سب جو دو سگے بھائی آپس میں نہیں نہ بولتے، صرف ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں، نہ وہ بات کرے نہ وہ بات کرے، صرف میرے کہنے پہ 1 منٹ دونوں آپ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں، دونوں کی آنکھوں سے اگر آنسو نہ نکلے تو میں ذمہ دار ہوں۔ ہم ملنا چاہتے ہیں، ہمارا اندر ملنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا ظاہر کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں۔ بعد میں ماں باپ کے مرنے کے بعد لوگ خواب میں ماں باپ کو دیتے ہیں، جی ان کی حالت بڑی بیماروں والی تھی، کفن بڑا پرانا لگ رہا تھا، بتائیں کون سا اصالہ ثواب کریں۔ میں کہتا ہوں جب اولاد آپس میں جگڑتی ہو نا تو ماں باپ کو قبروں میں سکون نہیں ہوتا۔ اصالہ ثواب یہ کریں کہ سارے بہن بھائی صلح کر لیں، ماں باپ قبر میں سکون میں چلے جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔